نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو ہم پڑھ رہے تھے بچوں پہ شفقت کا بیان. کوئی بات یاد رہی آج تک؟ کل سے کوئی عمل کیا یا خلاف ورزی، اور خلاف ورزی کر کے کچھ یاد آیا؟ اس کام کو یعنی پڑھنے اور پڑھانے کو آپ مہینے کا کام کیوں سمجھتے ہیں یا چند دن کی بات کیوں سمجھتے ہیں؟ لائف ٹائم کمٹمنٹ. اب تک تو عادت ہو ہی جانی چاہیے. کہتے ہیں 40 دن میں عادت پڑ جاتی ہے، اور اب تو خیر کافی وقت ہو گیا. یہ سارا چیپٹر پڑھانے کے بعد مجھے ایک خیال آیا، اور وہ یہ کہ بچوں پہ شفقت اور مہربانی اور محبت یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بچوں کو ڈسپلن کرنا اور اس سے بڑھ کر ان کی تربیت کرنا بھی ماں باپ کا فرض ہے. اور اس تربیت میں بسا اوقات ہر بات مانی نہیں جا سکتی اور ہر چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اچھے اور برے کے معیار بھی بچپن سے طے کیے جاتے ہیں. تو اس میں بھی بعض اوقات یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انسان ضرورت سے زیادہ لینینسی اختیار کرے تو اس سے کہیں بگاڑ نہ ہو جائے، اور ضرورت سے زیادہ سختی کرے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی ایموشنل نیڈز کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کی تعمیر کی جائے، ان کی تربیت کی جائے. اور تربیت میں دونوں عناصر کا ہونا ضروری ہے. کل آخری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی وہ عدل کے بارے میں تھی. تو شخصیت کی جو ایک بہترین طریقے سے تعمیر ہو سکتی ہے وہ عدل کے ذریعے ہے، کہ اولاد کو برابر کا درجہ دے کر ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا. اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، یہ تو تحفے کے بارے میں ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو جب اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کو اپنی ران پہ بٹھا لیا، یعنی گود میں بٹھا لیا. تھوڑی دیر میں اس کی بیٹی آ گئی تو اس نے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا. آپ یہ دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد میں برابری کیوں نہیں کرتے؟ یعنی بیٹے کو تو تم نے گود میں لیا اور بیٹی کو دور بٹھایا. تو یہ شخصیت کی تعمیر میں خلل ڈالتی ہے چیز، یعنی بچے کی پرسنالٹی میں کمی رہ جاتی جب ماں باپ کی طرف سے عدل و انصاف نہیں ہوتا. کیونکہ جس کو آپ دور کریں گے اپنے سے، یا جس کو آپ اہمیت نہیں دیں گے، یا جس کو آپ پیچھے کر دیں گے، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، اور یہ احساس کمتری اس کے اندر گھن کی طرح لگ کر اس کی بہت سی صلاحیتوں کو چاٹ جائے گا. تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاملے میں ایسا عدل و انصاف کریں کہ جس کے ذریعے بچے کی شخصیت تعمیر ہو. یہاں میں تربیت کا لفظ استعمال نہیں کر رہی، شخصیت کی تعمیر. اور شخصیت کی تعمیر سے کیا مراد ہے؟ کہ جب وہ ایک کسی خاص مقام پہ پہنچے، بڑا ہو، تو وہ معاشرے کا ایک بہترین، مفید، کارآمد فرد ثابت ہو. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی کوئی کنٹریبیوشن ہو، وہ محض پریشانیوں اور تفکرات میں گھر کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے. تو بہت زیادہ لاڈ پیار یا بہت سختی یا بہت ہر وقت ان کو ایک خاص مصنوعی ماحول میں رکھنا یہ ضروری نہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ جیسے اس کو آپ ایک پودے کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جب آپ ایک پلانٹ لگاتے ہیں تو اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ آج کل آپ ذرا بھی گھر سے باہر نکلے تو آپ کو رنگا رنگ کے پھول، پودے، خوشبودار درخت، کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 مہینے پہلے اس منظر کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو فرق کس چیز کا؟ وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی پودے ہیں، فرق ہے ماحول کا. جب ایک خاص ماحول سازگار ہوا، ایک خاص موسم آیا تو وہ پھل پھول لے آئے اور وہ پنپ اٹھے. اسی طرح بچوں کی شخصیت کی تعمیر کے لیے اچھے ماحول کی ضرورت ہے، اور ان کے پھل پھول لانے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے لیے ہمیں خاص موسم کا انتظار کرنا ہوگا. آج ان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ان کو اچھا ماحول دینا ہوگا، اور اس کے لیے صرف گھر کا اچھا ماحول کافی نہیں، گھر کے باہر کے ماحول پر بھی نظر رکھنی ہوگی.
اور اس میں خصوصاً یہ کہ بچے کے دن کا ایک بڑا حصہ کن کے درمیان میں گزرتا ہے، کیونکہ ان کا رنگ زیادہ چڑھتا ہے ان پر. ہم میں سے سب ماں باپ اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے بچوں کے دن کے زیادہ اوقات کہاں گزرتے ہیں، کس کی کمپنی میں، کس کی دوستی میں، کس کی مجلس میں، کن دلچسپیوں میں، کن کاموں میں. بسا اوقات بچے آپ کہتے ہیں نہیں گھر سے باہر نہیں، ہمارے بچے تو گھر سے باہر جاتے ہی نہیں، لہٰذا وہ سیف ہیں. پھر بھی سیف نہیں. کیوں؟ بہت سی ایسی چیزیں، ٹیلی ویژن ہے، کمپیوٹر ہے، اس پر ان کو جیسی کمپنی میسر آئے گی اس کا بھی انفلوئنس ہوگا. بعض اوقات آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کبھی ٹی وی دیکھتے ہی نہیں، یا کبھی وہ کمپیوٹر کے پاس نہیں گئے، ان کی تو بہت اچھی ہیبٹ ہے ریڈنگ کی اور وہ ریڈنگ کرتے رہتے ہیں. کیا صرف ریڈنگ کر کے بھی بچے سیف ہیں؟ ریڈنگ کر کے بھی نہیں سیف. ٹیلی ویژن پہ تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں اسکرین میں کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر پہ بھی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نظر آ ہی جاتا ہے، لیکن کتابوں میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں بسا اوقات آپ وہ دیکھ نہیں پاتے، نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ اس سب کو آپ اسکرین کر سکیں. ایسی صورت میں وہ جو خاموش اثرات شخصیت پر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے. دوست، ماحول، جگہ جہاں وہ رہتے ہیں، انوائرنمنٹ، جو لوگ آس پاس رہتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ دیکھنے کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں، جہاں وہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں، ان باتوں کا اثر کیا ہو رہا ہے، ان کی سوچ پر کیا اثرات ہو رہے ہیں. مختلف طریقوں سے آپ اس کو جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا ان سے ایک تعلق ہو اور اس تعلق پر کوئی اور تعلق غالب نہ ہو، یعنی ایک ایسا ریلیشن شپ کہ جس میں آپ سے وہ ہر بات شیئر کر سکیں. اس کے بغیر شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی. پھر پودے ہی کی طرف دیکھیے کہ کس طرح چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے تو اس کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں، بڑا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتی ہیں، پھر اور گرو کرتا ہے تو کچھ اور ہوتی ہیں، اور ایک مستقل طور پر ایک نظر رکھنی پڑتی ہے. تو شفقت اور محبت ایک عنصر ہے، ایک حصہ ہے، کس میں؟ دراصل شخصیت کی تعمیر میں. اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے. اب دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. مکہ میں کیا ہو رہا تھا تاریخ میں پڑھ چکے ہیں آپ. خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ قرآن میں کوئی آیت یہ نہیں اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دو. کیسر و کسرا کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ دنیا کی پولیٹیکل سچویشن کیا تھی؟ کیسر و کسرا عربوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے یا غلاموں کی طرح سمجھتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسرا کو خط لکھا اور اس نے یہ کہہ کے خط پھاڑ دیے کہ وہ میرا غلام ہے، ہوا عبد لی یکتب الیہ، وہ میرا غلام ہوتے ہوئے مجھے خط لکھ رہا ہے. یعنی دنیاوی عروج کی وجہ سے وہ ایسے غرور اور تکبر کا شکار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا تو درکنار، ان کا محض عرب ہونا ان کے لیے کافی تھا کہ یہ عرب قوم کیا ہے؟ ہماری غلام ہے، اسے تو جدھر ہم چاہیں لے جائیں. لیکن قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں اتری کہ اٹھو اور کیسر و کسرا کا مقابلہ کرو. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا سے بات شروع ہوئی کہ کسی بھی عمل کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے، اور پھر تمام علوم کا جو خزانہ ہے وہ خود قرآن ہے. لہذا بے حد ضروری ہے کہ شخصیت کی تعمیر میں علم کا جو حصہ ہے، علم کا جو کردار ہے، اور علم میں خاص طور پر جو قرآن مجید کے علم کا کردار ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کچھ بھی پڑھائیں بچوں کو، کچھ بھی سکھائیں، کہیں بھی بھیجیں، لیکن علوم کا خزانہ اور جو اصل سرچشمہ ہے علم کا، صاف پانی کا، اس کے بغیر ان کی صفائی نہیں ہو سکتی. باہر کے جتنے بھی اثرات ہیں، چاہے وہ کتابوں سے آ رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن سے آ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز سے آ رہے ہیں، ان سب کی دھلائی کے لیے صاف پانی چاہیے، اور وہ صاف پانی قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو بے حد ضروری ہے کہ خواہ عمل کی شکل میں، خواہ تعلیم کے ذریعے، خواہ کسی بھی ذریعے
قرآن سے ان کا ایک مضبوط تعلق پیدا کریں. اور پھر ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ درستی اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، انسان صرف کوشش کرتا ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الصلاح من اللہ والادب من الآباء. صلاح کا معنی درستی، یعنی حالت درست کرنے والا، اصلاح کرنے والا دراصل اللہ ہے. والادب من الآباء، اور ادب ماں باپ سکھاتے ہیں، اور ادب کے معنی تو آپ پڑھ چکے ہیں. تو شخصیت کی تعمیر اس طرح کہ صبغت اللہ نظر آئے، یہ آپ کا گول ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کیا نظر آئے؟ صبغت اللہ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، وہ کچھ بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے کسی بھی مقام پر ہو، لیکن وہ کیا ہو؟ صبغت اللہ ہو. In grade 11, we read a book called A Tree Grows in Brooklyn, and this book was a true story of the author. She wrote about how her mother raised her, and the way that her mother raised her was the way her grandmother raised her mother. And the thing was, from the day she was born, her mother used to read her a page from the Bible and a page from one of Shakespeare's play. And she would do that for the time she was able to read. And after she was able to read, she would read to her mother every night before going to bed a page from the Bible and a page from one of Shakespeare's play. And eventually when they were in school life and they were adults, it turned out to be they were the most, herself and her younger sibling, they were the most literate. They spoke very well. They were very, very religious and very well cultured. And it all can be traced back to the fact that her mother used to read to them. And obviously because they were Christian, they used to read to them the Bible and the Shakespearean plays. So I was just thinking that Muslims today can do the same thing until your child can actually read to them a page from the Quran, a page from the Seerah, and then when they're able to read, have them read to you. And Jazakallah khair. ایک بہت بڑی حقیقت ہے، پیج اے ڈے دیکھنے میں کچھ نہیں، اٹس ناٹ اے بگ ایفرٹ، لیکن آپ ایک ایسے موسم میں ایک پلانٹ گرو کر رہے ہیں کہ جس کا پھل بہار آنے پہ آپ کو دکھے گا، وہ کل دکھائی دے گا. اور آپ سب تو پڑھی لکھی مائیں ہیں یا نانی دادی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ماؤں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یا بچے وہ ایسی حالت میں ہوتی ہیں، کبھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، کبھی چھوٹے ہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی کچھ، بہت سی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن نانی دادی کی کہانیاں اور محبت بالکل ایک انوکھی محبت ہوتی ہے، اس میں جو شفقت اور مٹھاس اور چاشنی اور جو سکھانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مائیں فارغ ہیں، مائیں بھی اپنا کردار ادا کریں گی، لیکن ابھی چونکہ بات ہو رہی تھی نا، بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اب کوئی ہے نہیں، تو بچوں کے بچوں کو دیکھیں. مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی تو میری پہلی جب ملاقات ہوئی میرے سسر سے، تو وہ تعارف کرانے لگے اپنے بیٹے کا، اس کو میں نے یوں پڑھایا ہے، ایسا کیا ویسا کیا، سب باتیں بتا رہے تھے. تو پھر کہنے لگے کہ میری نیت یہ ہے کہ یہ دین کی خدمت کرے، اور جیسے ان کی خواہش تھی. تو پھر کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، اور اگر اس نے نہ کیا تو میں اس کے بیٹے کو پکڑ لوں گا، اس کو پڑھاؤں گا. تو مجھے اتنی شرم آئی کیونکہ ابھی میری شادی ہوئی ہے اور ابھی سے بچوں کی باتیں اور ان کی. تو اس سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا ویژن اور ان کی پلاننگ، کہ میں نے اپنی اولاد تک تو اپنی کوشش کی ہے، لیکن اگر یہ میرے پھر بھی کوشش کے باوجود ہاتھ نہیں آئے تو میں ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھی یہی دوں گا جو میں ان کے لیے چاہتا ہوں. تو اٹس نیور ٹو لیٹ. کبھی یہ نہ سوچیں کہ اب بچے بڑے ہو گئے، سنتے نہیں، یا وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، یا اب تو گزر گیا، اور حسرت اور ندامت نہیں. آگے کی سوچیں کہ اگر یہ نہیں ہوا اور صحیح. اور اگر اپنے گھر میں نہیں پھر بھی بچے دور ہیں اپنے، تو ہمسایوں کے بچے، ادھر ادھر کے بچے، اوروں کے بچے. کتنے اس وقت مسلمان بچے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ان کو پیار سے، محبت سے دین کی تعلیم دے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ محبت اور شفقت کا عنصر ختم ہو کے رہ گیا ہے. کوئی ایک شخص بھی آپ میں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں آج آپ کو کیا میسج دوں، غور کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں آغاز کیا تھا تو اقرا سے کیا تھا، اور مدینہ میں کہاں سے؟ مسجد نبوی سے، تعمیر، بلڈنگ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاوضہ کیا قرار پایا؟ 10 بچوں کو پڑھانا.
اور ابن کثیر نے جو البدایہ والنہایہ لکھی ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ بہت سے قیدی بچوں کو پڑھا کر آزاد ہوئے، مال نہیں تھا ان کے پاس، بچے پڑھا کر. تو پہلی درس گاہ کے پہلے ٹیچرز کون تھے؟ نان مسلمز. یعنی علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر مسلمان نہیں ملتا تو بھی پڑھو اور پڑھاؤ، کسی سے پڑھواؤ، خواہ وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو. وہ جنگ لڑنے آئے ہیں، ان کو پکڑ کے انہیں استاد بنا دیے. یعنی سوچے نا، جنگ میں پکڑے ہوئے لوگ، ان کا کیا سکل ہے، انہیں کیا آتا ہے، بہت کچھ اور بھی آتا ہوگا، لیکن ان میں سے جو پڑھے لکھے تھے ان سے وہی کام لیا گیا جو وہ کرنا جانتے تھے. اور کس طرح آپ نے کوئی موقع جانے نہیں دیا، کوئی جنگ ایسی نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں کہ جب وہی نہ نازل ہو رہی ہو. جنگ احزاب کیا، سورۃ الاحزاب آپ کے پاس سے گزری ہے، اس کے آس پاس آپ دیکھیں کتنے شدید قسم کے معاشرتی نظام کے اصول دیے گئے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ ایک مہینے کی بات نہیں ہے. اور آپ میں سے ہر ایک کو کم از کم 10 بچے ضرور پڑھانے چاہیے، کم از کم. کوئی اور نہیں ملتا، 10 بچوں کی تعلیم و تربیت کر لیں، لوگوں سے منت کر کے ان کے بچے لے لیں، بیبی سٹنگ کا کام کر لیں، کچھ کریں، اپنے لیے کچھ پلانٹ کر کے جائیں. یعنی بہت کچھ کریں، لیکن دس از منیمم جو آپ کو کرنا ہے. خوشبو ہوتا ہے نا علم، وہ خود بخود پہنچنے لگتا ہے چھوٹی سی ایفرٹ سے. اگر آپ روزانہ نہیں بھی کر سکتے، ہفتے میں 2 دن، صبح نہیں تو شام میں، کام کرنے کے دوران، یہ کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے، صرف نیت اور ارادے کی ضرورت ہے. کہیں پر بھی ہو، حتیٰ کہ اگر آپ ہالیڈیز پہ گئے ہیں، رشتہ داروں کو ملنے گئے ہیں، 10 دن کے لیے گئے ہیں، 1 دن کے لیے گئے ہیں، کسی دوسرے ملک میں گئے، اگر آپ نیت لے کر جائیں، اکٹھا کر لیں ان کو اپنے آس پاس، سنائیں ان کو کہانیاں، کریں ان سے باتیں، ان میں دلچسپی لیں. یہ سب سے پہلا کام، بچوں میں دلچسپی لیں. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں کیا ہے، ریاکشن، یہ بچے آگے ستائیں گے، تنگ کریں گے، نکالو ان کو باہر، دروازہ بند کرو. وہ کیسے سنیں گے آپ کی بات؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو محبت دینا سیکھیں، کہ قریب لانا سیکھیں. میں نے پہلا سمر کورس جو کیا تھا الہدا بننے سے پہلے، سمر کورس کیا تھا، اور اسی طرح اپنے بچوں سے شروع کر کے 80 بچے اکٹھے ہو گئے تھے. میرے پاس کوئی اور ٹیچر نہیں تھا، کوئی الہدا نہیں تھا، کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی والنٹیئرز نہیں تھے. میں نے شروع کیا، اور پھر جو یونیورسٹی کے میری اسٹوڈینٹس تھے ان میں سے جب میں نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، تو 1-2 اور لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا ہم راضی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے آئی. کچھ بھی نہیں، بس شروع کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے راستے دکھا دیے. یہ کہتی ہیں کہ مارکم سے آتی ہیں، اور ان کے پاس 15-16 بچے آتے ہیں جو ٹین ایجرز بھی ہیں اس میں، اور وہ روزانہ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ سمر کورس میں ان سب کو یہاں پر لے آئیں. بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ایک سب کو ایک ماحول بھی ملے گا نا، اور مختلف طرح کے لوگ، اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے. گھر تو گھر ہی ہوتا ہے. السلام علیکم. بہت سی مائیں سن رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس سمر میں بہت سارا ثواب کمائیں، تو یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے ان ماؤں کے لیے جن کے پاس گاڑیاں ہیں، جو چلانا جانتی ہیں، جو راستہ جانتی ہیں. جتنے بھی بچے ہاتھ لگتے ہیں سب کو پکڑ کے لے آئیں. 1 مہینے کی بات ہے، زیادہ تو بات ہے ہی نہیں. تو دیکھیں نا، ان کو یہاں ماحول بھی ملے گا، اور ان کو دیکھیں نا ہمارا یہ جو ہمارا ڈریس کوڈ ہے، ہمارا بیہیویئر ہے، اس سے وہ زیادہ ابزارو کریں گے، بجائے کہ ہم ان کو لیکچر دیں یا کچھ کریں. وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ دیکھ کے نا ان کی توجہ خود بخود آئے گی. جب ان کی توجہ بدلے گی تو وہ گھر جا کے ذکر ضرور کریں گے. وہ ذکر کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے گھر والوں میں سے کسی کو اللہ ہدایت دے دے کہ کوئی ماں بھی آ گئی، کوئی خالہ آ گئی، کوئی پھپھی آ گئی، کوئی بھی ان کے ساتھ آ سکتا ہے. اور آ کے دیکھیں نا، ایک بچہ اگر سیکھ کے گیا اور 1-2 بڑے لوگوں کو لے آیا، تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا پورے خاندان کے لیے ایک ثواب کا ذریعہ بن گیا. تو بہت سی بہنیں جو اس وقت سن رہی ہیں، سب لوگ کمر باندھ لیں اور تیار ہو جائیں اس جہاد کے لیے. جزاک اللہ خیر. اس احساس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور صرف ہم ہی کیوں کریں. کیونکہ جب اکیلے گھروں میں ہم بچوں کو سمجھا کے بھیجتے تو وہ سمجھتے شاید ہم جیسا مظلوم کوئی نہیں، کہ دنیا بھر کی پابندیاں ہمارے اوپر ہیں. لیکن جب اپنے جیسے اور بہت سو کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے حوصلہ اور ایک ہمت بنتی ہے، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اور ہر چیز کے لیے ایک ماحول چاہیے. ماحول بہت کچھ سکھاتا ہے. یہ کسی نے بھیجا ہے، ایک پوئم ہے کہ لیٹ می بی اے چائلڈ. یہ بچوں سے معاملہ کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی. Let me be a child. Let me know when I make you proud,
and help me to have pride in my own accomplishments. Let me earn your trust. Then trust me. I won't let you down. Let me try my wings. If I fail, let me know it's okay. And encourage me to try again. Let me know you love me with a hug or a pat on the back, or when I need it, with a firm but gentle no. Let me be. Let me change. Let me grow. Let me tell you when I'm feeling bad or angry, even at you. And let me know that even on my worst days, you still like me. Let me dream. Share my joy when my dreams come true. Share my tears when they don't. Let me feel secure in my home. Help me realize that love is always there, that I can depend on you no matter what. Let me run. Let me laugh. Let me play. And most of all, let me be a child. Anonymous. क्या सीखा? बच्चों को बच्चा ही रहने दें. है तो माँ बाप के लिए, लेकिन जो उस्ताद होते हैं वो भी रूहानी माँ बाप ही होते हैं. उनको भी बच्चों से मामला करते वक्त इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए. ये किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ. ये कुरान टीचर हैं. Dear Ustaza, I want to share an experience about giving love to children that I have had. I teach a class of about 30 children in the evening for Quran. I did not know the Prophet ﷺ used to touch children out of love on their faces. I was doing this out of love for the Quran and for Allah subhanahu wa ta'ala, and had not known it was sunnah. I know I realized after I treated my students this way that now they enjoy reading Quran and completely recite it in the class. Although they gather around me whenever they see me on parties, what I personally think is loving them and forgiving them is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam, and for the Quran, has made my students enjoy reading Quran and has made them closer to faith and to Allah subhanahu wa ta'ala. It is my advice to all sisters, whenever they teach Quran, they should always remember this sunnah, to love the children, make them enjoy reading and fill their heart with love. पीछे हमने बड़ों के बारे में, बुजुर्गों के अदब के बारे में पढ़ा. तो ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी थी, तो मैं चाह रही थी कि इसको आपके साथ शेयर कर लिया जाए. Dealing with elderly. Some lessons I learned from my dadi. Some memories. My grandmother was blind for the last 22 years of her life. After she lost both her eyes to an optic nerve disease which was incurable, I only remember her as blind ever since my childhood. She lived with us, i.e. my parents, and we tried to take care of her as much as possible. There were so many trivial acts throughout the day that we breezed through. She needed help with, although she was a very self-dependent and khuddar woman. She had learned to move around her room even without a stick and go to the washroom herself. But it was a regular duty for me and my siblings to give her lunch, chai, dinner in her room. She would step down her bed on a small stool, keep the food down on the floor and eat. I would pass her glass of water in her hand, which she would keep on one side, and then showering with du'as okayed me to leave. If we forgot, she would try finding the glass herself, moving her hand around the familiar table on its set spot. But sometimes it toppled over and spilled. This, of course, would disappoint her in herself, and she felt low for a few seconds, until I ran back to her to clean up and pour her more water. Have you ever been grateful for your eyes? क्या सबक. कभी सोचा हमने कितनी छोटी छोटी चीजों में इंसान दूसरे का मोहताज हो जाता है, और ऐसे में जो साथ रहने वाला है वो किस किस तरीके से खिदमत कर रहा होता है, उसकी भी सैक्रिफाइस कुछ कम नहीं. छोटी छोटी जरूरियात का ख्याल रखना और सब्र के साथ, क्योंकि उसको तो ये भी नहीं पता कि पानी का ग्लास कहाँ है और वो कैसे उठाना है और कैसे पीना है. In her very old age, I was with her while my mother had to leave for unavoidable travels. Now she needed help with taking a bath, picking her clothing, putting oil in her hair, and while I helped her with those, she showered me with many, many du'as. They give us more than we give them, the valuable du'as. यानी अगर आप कुछ करते हैं उनके लिए, उससे ज्यादा उनसे आप पाते हैं. वो दिल से निकली हुई दुआएं जो कोई और नहीं देता.
Sometimes my father would ask us to take her out to the garden, and she hugged and talked to the plants, walking very, very slow, touching each one of them, feeling their height and trying to smell if there were any flowers. Her hands did all the search while she talked about how she remembered different shades of green in plants. They need to be in touch with nature too. अमूमन हम समझते हैं कि अब बड़े तो बड़े हो गए हैं और खास तौर पर अगर देखते नहीं है तो उनको सैर की क्या जरूरत है, वो तो घर ही बैठे रहे, या उनको कहीं आउटिंग या नेचर के पास ले जाने की क्या जहमत करना, अब इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी खामोश जरूरियात का ख्याल रखना भी बहुत बड़ा सदका है। At important happy occasions, she would feel sad about not being able to see. For example, I can't forget her regret of not being able to see when my elder sister, her eldest poti, came home after the parlor as a bride. She hugged and kissed her and touched her clothes, trying to imagine what pretty bride her little granddaughter had turned into. She exclaimed with deep regret, Allah, ek minute vaste vekha, meri guddi kaisi lagdi hai. Sometimes when she was alone for a long time or couldn't sleep all night, she would say, Allah, kabhi ek tara dekhun, zara si kiran hi ek minute ke liye kahin se nazar aaye. Mera dil thak gaya is andhere se. But she was very brave, and as soon as we talked to her about something new happening in the family, she would hold herself and get busy with focusing on the current news. Her best time was the time we spent with her. She would inquire me about what's going on in the kitchen or what's being cooked. They need to be a part of all the happenings. When I asked her about her youth and women's clothing and fashions of those times, her face would lit up, and she described in detail about her ghararas and jalidar dupattas. And I would, like a friend, comment how Dadaji liked her then and what he used to say when she looked pretty in the bright colored outfits. I can't describe her face of that moment. The shy smile, the pleasure of days long gone by would then come back to her. We would both laugh and she would change the topic. Some day when I asked her about how she picked different matches for her sons and daughters, she loved to tell me about all the complicated network of relatives I had heard of umpteen times, and how one event led to another, and how she proposed for my mom, and then the marriage details. Sometimes I would lose interest, but would continue listening while doing something else sitting in her room, just to keep her accompanied. I realized she used to wait for such days when I could sit with her, and if I wasn't, she would sadly exclaim, "Aajkal te bandiyon kol time hi nahi, TV sara time le gaya." Time together and sharing their past. She always insisted on helping us with something, like splitting peas or peeling garlic or green beans. These were tedious tasks for us, but would occupy her for a long time, and she felt great doing them, because then she felt she had more right over the food after her contribution to it. That was her thought. All elderly people love to feel useful. She was my first Quran teacher. May Allah bless her soul in peace. Often she asked us to read Quran loudly in her room, and she almost always used to pick some mistake that we were making while looking at the Quran, and she knew somehow that the word was read wrong, even though she wasn't a hafiza, but had amazing memory of the Quran. She just knew where we made a mistake. Everyone's good at something. She was the one to scold us for being up till late, saying, "Fajr nahi padni tum logon ko, Allah nahi yaad." I think we were lucky that there was this extra reminder which at that time we didn't welcome. I remember once I had to teach her a few English phrases. Some foreign business associates of my father were visiting us with their family. My father wanted to introduce them to her as well. When she found out, she said she doesn't know English. How would she talk to or understand them? I was there. I said, "Okay, Dadiji, I will teach you 2 sentences. She immediately got excited, and this is my most hilarious memory of our time spent together. I told her they would come and ask her, "How are you?" and she only had to say, "Quite well, thank you." And then she should ask them the same, "How are you?" We went over these sentences over and over again. Every time I corrected her, she would forget and distort the words with her Punjabi accent, and then laugh out loud, banging her hand on her head. But we were both committed, and she spoke pretty well when they came. From that day on, she would say, "Tu meri teacher, main teri teacher," and we both shared a hearty laugh. Elderly people can learn too, and learning gives them a different kind of fun feeling. Ever since she's died and we've moved ahead in our lives and responsibilities, we often realize how indelible impressions grandparents make in a person's life. Her expressions of anger or annoyance, surprise or disapproval,
or her gratitude or wonder still echo in my mind when such situations arise. I think I was her favorite. Some days when something in life makes me happy unexpectedly, I feel it must have been a gift from Allah because of her du'as. Alhamdulillah. کچھ سیکھا؟ بہت کچھ. میں ان کی پوتی کا سوچ رہی تھی کہ جس نے بچپن سے ہی گھر میں ایسے شخص کو پایا اور ان کے ساتھ صبر کے ساتھ ان کی خدمت کی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی پڑے، اتنی مشکل لگتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ I don't have my freedom, I can't do what I want to do when I want to do, this is such a burden. اور ہم لوگ ہمیشہ مشکل سے کرتے ہیں. مگر جس بچی نے ساری عمر، کیونکہ 22 سال اگر دیکھا ہے اپنی دادی کو اس طرح سے اور سارے وقت خدمت کی ہے، اور یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ I think I was her favorite. It's a great accomplishment. اصل بات یہ ہے کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.